إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. آج آپ کی مدینہ بکس کورس کی کلاس نمبر 11 ہے، 11 نمبر کلاس. انشاءاللہ تعالی اس کلاس میں آپ اولڈ مدینہ بک 3 کا لیسن نمبر 5 اور نیو مدینہ بک 6 کا بھی لیسن نمبر 5 اس کو آج آپ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، اور یہ نیو بک 6 کا لاسٹ لیسن ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم بک نمبر 7 سٹارٹ کریں گے. الدرس الخامس لیسن نمبر 5. لیسن نمبر 5 میں جتنے رول تھے وہ آپ پڑھ چکے، پورا لیسن آپ نے کمپلیٹ کر لیا. اس کے بعد بہت ساری تمارین بھی کر لیں الحمدللہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کی پریکٹس بھی کی ہوگی. ایکسرسائز نمبر 9 تک تو میں نے آپ کو ایکسرسائزز دے دی تھی جو آپ نے خود سے کرنی تھی پریکٹس، اور اس میں کیا تھا، اسم فاعل کے سیغے آپ نے بنانے تھے، اجوف یائی یا واوی اور اسی طرح ناقص سے. اب آ جائیں یہاں پہ ایکسرسائز نمبر 10. یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، لیسن تو آپ کر چکے ہیں. ایکسرسائز نمبر 10 میں کیا کرنا ہے، اس میں بھی جس طرح آپ نے اسم فاعل بنائے ہیں اسی طرح اسم مفعول بھی ہے. تعمل غور کریں، المثال لاسم المفعولی. مثال پہلے آپ نے غور کرنی ہے کس کی، اسم مفعول کی، اسم فاعل ہی کی طرح ایگزیکٹلی اسی طرح نا. اور پھر اس کے بعد آپ نے، اور یہاں پہ جو دیا گیا اسم مفعول کا اجوف واوی سے، تو یہ نیچے جو اگزامپل ہے اس کے مطابق آپ نے یہ دو بس خالی دیا ان کو بنانا ہے. یہاں دیکھ سکتے ہیں اگزامپل قیلا، یہ کئی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے قیلا، اور وہی دوبارہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وزن کون سا ہے، فیلا. فیلا، قیلا فیلا کے وزن پہ. تو یہ آپ کے ذہن میں اگر رہے گا نا تو آپ کو پھر یہ پیٹرن یاد رہے گا. ویسے تو فوئیلا کا پیٹرن ہے. قالا یقولو ماضی اور مضارع معلوم سے، اور اس میں معلوم کا صیغہ ہے، اور یہاں پہ قیلا جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے. اب جو اسم مفعول بنتے ہیں وہ مجہول سے بنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس پر کام کیا جاتا ہے اس کی بات ہوتی ہے نا. تو اسم مفعول کون ہوتا ہے، جس پر کام کیا جاتا ہے وہی ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ دیکھیں، اب قیلا سے جب اسم مفعول کا صیغہ بنایا تو اس کا جو اصل ہے نا اس کی طرف دیکھیں پہلے، مقبول، مفعول کے وزن کے اوپر. جیسے آپ نے اسم فاعل کو اصل سے بنایا تھا اسی طرح یہ بھی ہے مقبول. اب اس سے بنا معقول. اب دو واو ذرا ہیوی تھے نا تو اس لیے اس کو چینج کرنا پڑا. اب کیا، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں کیا فرق ہے، اگر کچھ آئیڈیا ہو رہا ہے آپ کو. یہاں ایک واو نہیں ہے، واو کے اوپر یہاں دمہ ہے، یہاں قاف کے اوپر دمہ ہے. تو سمپل، بہت ہی سمپل سا جو رول ہے آپ کو پتہ ہی ہے. اس میں کون سے رول اپلائی ہوئے ہیں، انتقال حرکت. یہ جو واو آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر یہ کیا ہے، دمہ، ٹھیک ہے. اس کا انتقال حرکت کر کے فا کلمہ کو دے دیا. فا کون سا کلمہ ہے، یہ قاف، قاف فا کلمہ ہے نا، تو اس کو دے دیا. اور اس کے بعد یہ فارغ ہو گیا، واو جو ہے ساکن ہو گیا. دوسرا واو آلریڈی ساکن ہے، تو اب ظاہر ہے پھر کیا کریں گے، دو ساکن تو نہیں پڑھے جا سکتے، تو پھر ایک واو کو گرا دیں گے. اور عام طور پہ جو حرف علت ہوتا ہے اس کو گرایا جاتا ہے، اور کیونکہ وزن کا واو رہتا ہے. تو اب یہ بن گیا معقول. معقول یعنی جو بات کہی گئی ہے، معقولہ. تو یہ ہو گیا آپ کے سامنے، بس یہ اسم مفعول ہے. اسی پیٹرن پہ آپ نے یہ دو بنانے، تو تاکہ آپ کی خود سے پریکٹس ہو جائے. جس طرح آپ نے اس پہ پریکٹس کی ہے نا اسم فاعل پہ، اسی طرح اس پہ بھی انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں. تو یہ دو ہیں آپ کے سامنے، میننگ سب اگر نہیں آتے ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں.
एक्सरसाइज नंबर 11। एक्सरसाइज नंबर 11 में सेम इसम मफूल है लेकिन अजवफ याई से। अजवफ याई का फिर अपने रूल है। अब यहाँ देखें बी आ फीला के वजन पे बा या बी उसे ना, यहाँ देखें मबीउन जो बनने के बाद आया, लेकिन असल क्या था मबयूउन मफऊलुन के वजन पे। यहाँ क्या चेंजेस आई, यहाँ देखें आप मबयूउन। अब यहाँ बा साकिन है जो कि फा कलिमा है, या आइन कलिमा है और आइन 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 लाम कलिमा, और वाव बीच में ये जो है वजन किया है। अब करना क्या है, चूंकि बोलते हुए ही देख लें कितना टफ हो रहा है, तो अब या है फिर वाव है, उसके ऊपर या के ऊपर खास तौर पे दम्मा, वो तो बहुत हैवी होता है ना, मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पे या तो सिंपल सा रूल कि यहाँ पे या का दम्मा गिरा दें, नहीं तो जो असल तरीका है कि इंतकाल हरकत वाव की हरकत जो है फा कलिमा को दें, क्योंकि ये फारिग है ना, ये यहाँ पे दम्मा आ गया, यहाँ से दम्मा ख़त्म हो गया, तो इसके ऊपर क्या आ गया सुकून। यहाँ पे वाव पे ऑलरेडी सुकून है, राइट। पहले आप अगर चाहें तो पहले यहाँ पे वाव को अब ड्रॉप करेंगे, क्यों, क्योंकि जाहिर है दोनों पे सुकून है तो एक को तो गिराना है ना। तो या से पहले अब दम्मा है बा के ऊपर, तो अब मुताबिकत के रूल के मुताबिक इसको चेंज करेंगे, तो ये हो गया मबीउन। ये हर एक में ऐसे ही होगा, सब में ऐसे ही होगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो अब यहाँ पे आपके सामने ये दो दिए हुए हैं, ये आपने लेसन में भी किए हैं, ये वाला और ये पहले भी कर चुके हैं। इन दोनों को अब आप इसी पैटर्न पे जो मैंने बताया इस पे आप लिखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएं 12 में। 12 में क्या है, सेम इसम मफूल लेकिन नाकिसुल वावी, ऊपर अजवफ था अब नाकिसुल वावी आ गया। यहाँ कैसे बनाना है, दुइया दावत दिया गया। अब कौन किसने दी ये नहीं मालूम, दा यदू से। मदऊवुन लेसन में भी इस्तेमाल हुआ था, मदू करना, किसी को बुलाना। अस्लहू मदऊवुन, देखें अब ये मदऊवुन और मदऊवुन देखा जाए तो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ ऊवुन है, यहाँ है मदऊवुन, यहाँ स्ट्रेच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दो वाव हैं। अब जाहिर है यहाँ तशदीद नजर आ रही है, आपको आराम से समझ आ जाएगी, ये सबसे आसान है। मद उ वुन, वाव के ऊपर ऑलरेडी साकिन है, तो अब क्या करेंगे, दोनों का इदगाम, बस तशदीद लगा के सुकून। ये कोई इसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं करनी, क्योंकि वाव वाव है ना, क्योंकि आपको पता है कि वजन की वाव होती है ऑलरेडी, ये वजन ये वाव है ना, और उसके बाद ये वाली तो रूट वर्ड की है, तो दोनों को आप इदगाम करके तशदीद, क्योंकि जब दो एक जिन्स के लेटर जमा हो जाएं फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। अब अगर नीचे देखें तो ये भी उसी तरह ही है, इनका भी देखें तला यतलू रजा यरजू, तो इनको भी सेम बनाएंगे आप इसम मफूल, तो ये दोनों आप लिखें। 13 नंबर में क्या करना है, सेम इसम मफूल लेकिन नाकिसुल याई। अब लाम कलिमा जो है हरफ इल्लत है, उससे इसम मफूल कैसे बनना है। यहाँ देखिए बुनिया बनाया गया, बिल्ट किया गया, बना यबनी। मबनियुन बहुत ज्यादा कलिमा हम इस्तेमाल करते हैं, अभी आपने किया मजहूल के लिए, मजहूल माजी मजहूल के लिए बनाया गया, तो यहाँ जो बिल्ट किया गया, फिक्स किया गया, तो यहाँ देखें ये बिल्डिंग भी बना रहा है ना, फिक्स हो जाती है ना बिल्डिंग एक जगह पे जब बनाई जाती है। तो अब इसका असल क्या था, मबनूयुन मफऊलुन के वजन पे। यहाँ देखें मबनीयुन, फर्क दोनों का फील करें, यहाँ वाव नहीं है, नून के नीचे यहाँ पे कसरा है, यहाँ दम्मा था, और यहाँ तशदीद भी है इसके ऊपर। ये कैसे, ये मैं अलग से लिखती हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखें नून के नीचे कसरा है, आप इंतकाल हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि देखें बा जो है ये क्या है, फा कलिमा है ना बा, और ये आइन कलिमा है, तो आइन कलिमा का जो दम्मा है इसको ड्रॉप करके यहाँ कसरा देंगे। ये मजहूल में भी आपने किया था। अब चूंकि कसरा आ गया तो वाओ इसके साथ कंपैटिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली अब इसको बदलना होगा, किसके साथ, या के साथ। तो या की कंपैटिबिलिटी, अब दो या हो गई, ये साकिन और ये, और इन दोनों का आप क्या करेंगे, इदगाम करके मबनियुन।
دیکھیں آپ نے خود تو بنانے نہیں ہیں، صرف پریکٹس کے لیے بنانے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، آپ کے دماغ میں آئے کہ ان کی اصل کیا تھی، یہ کون سی ٹائپ کا کلمہ ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سی ٹائپ کا کلمہ ہے تو ہم جب قرآن میں ٹرانسلیشن کریں گے تو اس وقت کنفیوژن ہو جائے گی نا، غلط ہو سکتی ہے۔ یہاں تو ساری حرکات ہیں، اصل جو عربی کی کتابیں وغیرہ ہوتی ہیں ان میں تو حرکات اعراب ہوتے ہی نہیں ہے نا۔ تو اب یہ سارے جو ہیں اسی پیٹرن پہ آپ کریں گے کیونکہ یہ سب ناقص ہے، تو ناقص کا ایک ہی رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، یہاں تک ہو گیا اسم مفعول۔ اب 14 نمبر ایکسرسائز جو ہے اس میں تو آپ کو 2 یا 3 ہی کرنے ہیں۔ 14 نمبر میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے وہی جیسے اسم فائل کیا تھا کہ اس کے اندر جتنے یہ نیچے کچھ فعل دیے ہوئے ہیں، یہ ساری ایک لسٹ دی ہے مختلف ٹائپس کے، ایگزیکٹلی اسی طرح آپ دیکھیں جیسے اگزامپل دی ہے شوویا۔ شوویا کا مطلب ہوتا ہے فرائی کرنا، ٹھیک ہے، فرائی کرنا یا وہ کرنا، روسٹ کرنا۔ تو شوویا جو فعل ہے یہ ظاہر ہے فوئلا کے وزن کے اوپر ہے اور ناقص الیائی ہے، بلکہ لفیف ہے، یہ واو اور یا دو روٹ، عین اور لام دونوں کلمہ۔ لفیف کون سا، مقرون یا مفروق؟ مقرون، دونوں ساتھ ساتھ ہے نا، تو یہ ہو گیا آپ کا۔ لیکن اس کو بناتے ہوئے آپ نے یہ دیکھیں، اب یہ اصل اس کا مشووین، مفعولون کے وزن پہ، جب اس سے یہ بنایا تو مشویون، سیم جیسے اوپر آپ کو بتایا میں نے اسی طرح، ایک واو رہے گا اور دوسرا واو جو ہے یا سے پہلے کسرہ ہے، اور یہ ناقص الیائی ہے، نو اس کی قسم، تو یہ ہو گیا۔ اب یہ نیچے جتنے دیے مختلف ہیں، اب کتبہ تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ صحیح والے افعال میں سے آتا ہے، سالم، یہ حمزہ والے، پھر اسی طرح یہ وزینا پہلے کیا آپ نے مثال سے، یہ سب کیے ہوئے ہیں آلموسٹ آپ نے، لیکن پیٹرن اسی پہ آپ نے بنانا ہے سب کو۔ تو ان سب سے اسم مفعول بنانے ہیں، اس طرح آپ چارٹ بنا لیجئے گا، اصلہ لکھ کے اسم مفعول اور اس کی ٹائپ اور فعل، نیچے لکھیں کتبہ، پھر اس کی ٹائپ لکھیں، پھر اس کے بعد اسم مفعول، پھر جو اصل ہے وہ، اس کا تو اصل بھی سیم ہی ہوگا نا، رائٹ۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے کام دوبارہ سے، یہ بھی آپ کا انشاءاللہ کام ہے۔ تو یہ بنانے کا کام تو کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آ جائیں 15 نمبر ایکسرسائز۔ 15 نمبر میں کیا کرنا ہے، استخرج، نکالیے درس میں سے کیا، اسم فاعل کے سیغے، اسم مفعول کے سیغے، درس میں سے، لیسن میں جو پڑھے ہیں، اور ذکر کریں اصل، یعنی اس کا اصل بھی اگر اس میں کوئی چینج آئی ہوئی ہے، کل واحد، ہر ایک کا اصل بھی لکھیں اس میں سے، اور کیا بتانا ہے، الفعلہ، اور فعل، الذی وہ جو، اشتق منہ اس سے جس سے وہ ڈرائیو کیا گیا ہے اس کو آپ نے بتانا ہے، وَنَوْعُ هَذَا الْفِعْلِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي، مطلب یہ کہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے نا، نیچے انہوں نے بنا دیا ہے، اسم فاعل بتانا ہے، اسم مفعول بتانا ہے، اور فعل بتانا ہے جس سے وہ ڈرائیو کیا گیا، نکالا گیا ہے۔ میں نے آپ کو مصدر کہا تھا لیکن آپ فعل، چونکہ ہم بائی دا بک جائیں گے نا، اور پھر اس فعل کی ٹائپ، مجہول ہے، سالم ہے، کون سا فعل ہے، جیسے اوپر ایکسرسائزز کی ہے نا وہی چیز ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ آپ کی، یہ بھی آپ خود سے کریں گے ظاہر ہے۔ 16 نمبر الحمدللہ آپ نے کر لی، آئی ہوپ سو کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا اس کو کر کے۔ 12 سنٹینسز میں نے آپ کو دیے تھے، 13 سے لے کے 17 تک میں نے کہا تھا میں کرواؤں گی، اور ابھی میں آپ کو کرواتی ہوں کیونکہ اس کے اندر حدیثیں بھی ہیں اور آیات بھی ہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ بہت انجوائے کرنے جا رہے ہیں۔ 13 نمبر، 12 تک آپ نے کیا، 13، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی القصیر وفی روایتی۔ اچھا اب اس حدیث کا ہم کرتے ہیں ٹرانسلیشن۔ ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، قالا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسلم سلام کرے گا، الصغیر چھوٹا، علی الکبیری بڑے کو، والمارو علی القاعدی گزرنے والا، علی القاعدی بیٹھنے والے کو، والقلیل
کم علل کثیری زیادہ کو، یعنی تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے، سلام کرنے کے رول بتائے گئے ہیں۔ وفی روایتی، اور روایت میں ہے، یعنی دوسری ایک روایت میں ہے، مختلف روایات میں نا سم ٹائم کسی روایت میں کچھ ڈفرینٹ الفاظ ہوتے ہیں، کسی نے ڈفرینٹ راویوں سے ہوتے ہیں نا، لیکن حضرت ابو ہریرہ ہی کی دوسری روایت سے ہے یسلم، سلام کرے گا الراکب، سواری کرنے والا، علی الماشی، پیدل چلنے والے کو، والماشی، اور پیدل چلنے والا، علی القائدی، بیٹھنے والے کو، والقلیل علی الکثیر، وہی کہ تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کریں گے۔ تو یہاں پہ سلام کرنے کی مختلف وہ بتائی گئی ہیں رولز کہ کون کس کو سلام کرے گا، پہل کرے گا۔ یہی تو ہماری دین کی خوبصورتی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب آپ نے یہاں پہ مجھے بتانا ہے کہ کون سا والا اسم فاعل اور اسم مفعول ہے، کیونکہ یہی اصل ایکسرسائز تھی نا، اور پھر اس کے علاوہ کس فعل سے ہے، کون سی ٹائپ ہے روٹ ورڈ کے اعتبار سے آپ نے کی ہے نا اوپر کی ایکسرسائز، اسی بیس پہ۔ اگر آپ یہاں دیکھیں پہلی والی لائن میں تو یہاں کوئی ہے اسم فاعل اسم مفعول؟ ان ابی ہریرہ رضی، نہیں یہاں تو کوئی نہیں۔ یسلم فعل، الصغیر فاعل، علی الکبیر، یہاں تک تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ ہاں اب آگے آ جائیں، المارو، مانا کیا میں نے کیا تھا، چلنے والا، گزرنے والا۔ مارو کا مطلب ہوتا ہے ایکچولی پاس ہونے والا، ٹو پاس، گزرنے والا۔ علی القائدی، بیٹھنے والے کو۔ تو المارو پھر اس کا مطلب کس ٹائپ کا ہو گیا کلمہ، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے، پھر اس کی نیکسٹ سوال پوچھتی ہوں، اسم فاعل، ٹھیک۔ اس کے بعد نیکسٹ اس کی بتائیں مجھے روٹ ورڈ، کیونکہ روٹ ورڈ بتائیں گے تو پھر اس کا اصل ہم استعمال کریں گے نا، میم را را۔ تو اب اس سے فعل کیا بنا، پھر فعل کیا بنا، مرہ، اور یہ پھر کون سا ہوا، مضاعف، ٹھیک، ایک ہی جنس کے دو لیٹر، تو آئین کلمہ اور تو اسی سے بنا نا مرہ۔ مرہ جو ہے فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ، تو اس سے فاعلن، تو اصل کیا تھا اس کا، اصل کیا بنائیں، فاعلن کے وزن کے اوپر بنائیں، بتا کے بتائیں، ما ری رن، ماری رن، یہ اصل تھا نا۔ پھر وہی آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا تھا ہم نے، طریقہ کیا ہے، ظاہر ہے اس کو ساکن کرنا ہے، اس کے اوپر سے حرکت گرائی، سمپل ہے، یہ بہت آسان ہے۔ مضاف سے بنانا بہت آسان ہے، دونوں کا کیا کر دیا، ادغام، تو کیا بن گیا، مارن، اور یہاں الف لام کے ساتھ المارو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم فاعل، تو یہ جیسے آپ نے اوپر کی تھی تو یہاں اسی طرح پھر نیکسٹ دیکھ لیں، نیکسٹ کیا ہے، القائدی، یہاں تو مجرور حالت ہے لیکن القائدو بھی کہہ سکتے ہیں، اور قائدن نکرہ حالت میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ بتائیں، اس کا تو روٹ ورڈ آپ کو پتا ہی، قاف عین دال، تو اس کا مطلب ہے یہ تو صحیح سے ہے، تو اس کے اندر تو کوئی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کیا تھا اور کیا بنا، کیونکہ یہ تھا ہی سیم، قائدن اور قائدن ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کس فعل سے مشتق ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں، اور وہ ہے سمپل، قعدہ سے، سمپل، ٹھیک ہے، یہ سمپل ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد کون سا ہے، قلیل، نہیں یہ تو نہیں بن رہا، فاعل یا مفعول دونوں ہی نہیں، تو یہ بھی اسم فاعل ہے، یہ بھی اسم فاعل۔ علی الکثیری، آگے یسلم الراکبو، راکبو کچھ فیل ہو رہا ہے، فاعلو ہے جی، یہ کون سا والا ہے، اس کا فعل بتائیں مجھے کیا ہے، راکیبا، یہ سمیع فعل سے، ظاہر ہے یہ ابواب آپ کو یاد ہونے چاہیے، یہ بھی صحیح ہے، اس کے اندر بھی کوئی چینج نہیں ہے، تو ایگزیکٹلی اپنے پرفیکٹ وزن پہ ہے، فاعلن کے وزن پہ کوئی چینجز نہیں ہے، سوار ہونے والا، ٹھیک۔ اچھا جی، آگے آ جائیں، الماشی، یہ آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہے، اب بتائیں مجھے، الماشی، سب سے پہلے مجھے بتائیں اسم فاعل ہے یا اسم مفعول ہے، الماشی،
ظاہر ہے دمہ تو نہیں، مفعولن کا پیٹرن ہی نہیں ہے تو اسم فاعل ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا کوئی چینج آئی ہوئی ہے اس کا روٹ ورڈ کے ساتھ؟ کیا اس کا فعل کون سا، کس فعل سے یہ ڈرائیو کیا گیا؟ یہ تو بہت ایزی ہے، پیدل مشا یمشی. ٹھیک ہے، مشا یمسی. تو کیا اس کا روٹ ورڈ کیا ہوا؟ میم شین یا. ٹھیک، اور کون سا والا ہوا پھر؟ ناقص الیائی. یہ یاد رکھیں، ناقص الیائی اس کا جو ہے. اب یہ لکھ لیجئے گا آپ، میں تو زبانی بول رہی ہوں. اب اس سے کیا بنا؟ ماشیون. سیم پیٹرن کے اوپر ماشیون الماشی، کیونکہ یہ ہے اسم فاعل کا صیغہ ماشیون. لیکن اب یہ جو ہے کیونکہ اس کا جو میم ہے کلمہ ہے اور دونوں الف لام آ جائے گا تو ظاہر ایک حرکت آ جائے گی، تو اس میں الف لام کے ساتھ یہ اسی طرح لکھا جائے گا. پھر یہ الماشی سیم ہو گیا. قائدن سیم اسم فاعل کا صیغہ. اس کے بعد القلیل الکثیر، اس میں مزید کوئی نہیں ہے. تو اس حدیث میں بس یہی تھے. تو الحمدللہ آپ نے سمجھ لیا، اور اسی طرح ہم نے حدیث بھی پڑھ لی اور بہت خوبصورت رول. اب یاد رکھیے گا، اگر نہیں پتا تھا تو یہ رول اپلائی کریں. دیکھیں ہمارے دین میں بچوں کو بتائیں، ہمارے ہاں تو کسی کو بچوں کو بتایا ہی نہیں جاتا، اس لیے کوئی رول ہی نہیں ہے. کوئی ایک کہتے ہیں نا تقدس ہوتا ہے ہر رشتے کا، ہر ایک کا. تو یہاں دیکھیں کس طرح بیان کیا گیا. چلیں 14 نمبر دیکھیں. التائب من الذنب، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. یہ بھی حدیث ہی کا پارٹ ہے. کیا میننگ ہے؟ التائب توبہ کرنے والا، من الذنب کس سے؟ گناہوں سے. گناہوں سے، گناہ سے توبہ، گناہ سے ایک گناہ، گناہ سے توبہ کرنے والا. کمن، کمن اس کی مانند ہے، لا ذنب لہ جس نے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. جب کوئی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے، مثال اس کی ایسے ہو جاتی ہے کہ اس نے تو گناہ کیا ہی نہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دیتے ہیں، اسے ریموو کر دیتے ہیں، اریز کر دیتے ہیں. اچھا، التائبو سب سے پہلے دیکھیں. التائبو یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ تائبن فائلن، جی اسم فاعل. سبحان اللہ. دیکھیں اب اگر میں آپ سے پوچھی اس کا روٹ ورڈ تو کیا ہوگا؟ کیا ہے اس کا ماضی؟ کیا ہے پہلے یہ بتائیں، کیونکہ فعل بھی تو بتانا ہے جس سے ڈرائیو ہے. تابا، تابا فعل ماضی کا صیغہ. تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تا واو با. تابا یا توبو سے توبہ کرنا، تو تا واو با. تو اس کا مطلب یہ ہوا کون سا ہوا؟ یہ اجوف واوی. ٹھیک، اجوف واوی. اب اجوف واوی کا رول یاد رکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، نوٹ کریں، نظر ہی آ رہا ہے آپ کو. کیا کیا ہے جی؟ تاویبن تھا، اصل کیا تھا؟ تاویبن فائلن. تو واو کہاں چلا گیا؟ التائب میں، حمزہ میں بدل گیا. یہ یہیں پہ میں نے بدل دیا، ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ ملا کے لکھیں گے. تو التائب توبہ کرنے والا، اصل بھی آ گئی، ٹائپ بھی پتہ چل گئی، اس کا ڈرائیو بھی پتہ چل گیا، اسم فاعل. ٹھیک ہے. من الذنب گناہ سے توبہ کرنے والا. کا یہاں حرف تشبیہ کے لیے آتا ہے، ظاہر آپ کو بتایا حرف جر ہے. من اسم موصول جار مجرور. لا، اچھا لا کون سا ہے؟ یہ لا آپ نے نہیں پڑھا ابھی. لا نافیۃ للجنس کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو اسم آتا ہے نا وہ ایک حرکت ہوتی ہے اور منصوب ہوتا ہے. تو یہ لا جو ہوتا ہے نا، یہ وہی والا لا ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی گناہ، کہ جیسے اس نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا. سبحان اللہ. بلیو می، اس لا کی بڑی پاور ہے. یعنی ٹوٹلی وہ گناہ ختم ہو گیا، اس گناہ کی کوئی ٹائپ جس سے توبہ کر لی، اس کی کسی قسم کا کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہے. تو یہاں بہت ہی خوبصورت میننگ ہے، اور لاہو اس کے لیے. تو لا ذنبی، تو یہاں پہ بس ایک ہی صیغہ استعمال ہوا ہے، یہ والا التائب اسم فاعل. نمبر 15 آیا ہے قال تعالی، آیت کا چھوٹا سا پارٹ ہے. الرعد آیا نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ،
ہر قوم کے لیے کون ہوتا ہے؟ ہادی، یعنی ہدایت دینے والا. ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہوتا ہے. اب بتائیں مجھے یہاں کون سا والا صیغہ آ رہا ہے؟ ظاہر ہے قومن نہیں ہے، لکلی نہیں ہے، ہادن. یہ بہت آپ نے کیا ہے الحمدللہ. یہ بھی کیا ہے؟ اسم فاعل. اسم فاعل کا صیغہ ہے. لیکن یہ اس کی کیا اصل کیا تھی یہ بتائیں. سب سے پہلے تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ ہا دا ہدا یہدی، فعل سے، ہدا یہدی سے. اور پھر کون سے ٹائپ کا ہوا؟ ناقص، ناقص یائی. ٹھیک، یہ ہو گئی اس کی وہ. اب اس کا جو اصل تھا وہ کیا تھا؟ ہادیون، ہادیون. اور اب یہ کیا ہے؟ منقوص، اسم منقوص. اور وہی رول اپلائی کرتے ہوئے آپ کو پتا ہے کیا تھا؟ یا نون کو کھول دیں گے اور پھر یا کو گرا کے یہاں پہ کسرہ آ گیا تو ہادن بن گیا. تو یہ اسم فاعل. یہ کس سے ڈرائیو کیا گیا؟ ہدا یہدی سے. 16 وقالا کل نفس ذائقۃ الموت. کیا میننگ ہے؟ بہت سخت آیت ہے. ہر نفس کو کیا کرنا ہے؟ موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کلو نفسن، کلو نفسن ذائقۃ الموت. ظاہر ہے یہ بھی آیت کا پارٹ ہے. یہاں پہ عنکبوت کی 57 نمبر آیا. یہاں پہ کون سا والا صیغہ ہے؟ کلو نفسن ذائقۃ، کون سا ہے؟ ذائقۃ. یہاں پہ مؤنث شکل میں آیا. ظاہر آپ کو پتا ہے نا کہ راؤنڈ تا لگا کے مؤنث بنا سکتے ہیں. ذائقن سے ذائقتن، تو ذائقۃ الموتی یہاں پہ ایک حرکت ہے. تو ذائقۃ. اب بتائیں مجھے اس کا اگر ہم نوٹ کریں، روٹ ورڈ نکالیں اگر، تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی. کیونکہ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ آ رہے ہیں نا سارے. تو کیا روٹ ورڈ ہے؟ ذائقہ سے ذوق بھی استعمال ہوتا ہے جی. زال، واو اور قاف. تو پھر کس ٹائپ کا یہ ہو گیا؟ اس کا اگر ماضی بولیں تو ماضی کیا ہوگا؟ زا کا، کیونکہ چینج ہو جاتا ہے نا الف سے. زا کا یزوکو. تو اب بتائیں اس سے یہ کون سی ٹائپ کون سی ہوئی؟ اجوف واوی. ٹھیک ہے، یہ بھی اجوف واوی ہے. اب یہاں ذائقہ، تو یہ اوپر اجوف واوی گزرا ہے نا. اجوف واوی کا ذہن میں رکھیں سمپل حمزہ، یہ آئین کلمہ حمزہ میں. لیکن اس کا اصل کیا تھا؟ اب اگر اصل بنائیں فاعلن، فاعلتن کے وزن کے اوپر، زاوی کا تن، کیونکہ ہم نے مؤنث بنانا ہے نا. فاعلن ذائقہ ذاویقتن. ٹھیک ہے، زال واو قاف اور راؤنڈ تا مؤنث کیا. ٹھیک. اب سمپل کیا کیا یہاں پہ؟ آئین کلمہ اس کو بدل دیا. ٹھیک ہے، اس کو بدل دیا حمزہ سے، اور یہ آگے آپ کے کسرہ تو آلریڈی تھا، تو اس کو اس کے ساتھ ملا دیں تو بن جائے گا ذائقۃ. اور مؤنث اس لیے آیا کہ نفس آئی ہے نا، تو نفس کی وجہ سے مؤنث فارم آئی. کیا خیال ہے؟ آیات کے پارٹ ہم کریں. 17 نمبر لاسٹ. تنقلو صلاۃ الجمعتی بالاذاعتین المسموعتی والمرئیتی. جی، تنقلو، تنقلو نون قاف لام سے ہے، ذرا نقل سے ہے. نقل کا میننگ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل، لیکن یہ ڈفرینٹ میننگ میں یہاں استعمال ہو رہا ہے. یعنی نقل کی جاتی سے مطلب کہ براڈ کاسٹ کی جاتی ہے، چلائی جاتی ہے. کیا؟ صلاۃ الجمعتی، جمعے کی نماز، بالاذاعتین، دو نشریات سے، یعنی دو اسٹیشن سے جمعے کی نماز جو ہے وہ چلائی جاتی ہے. المسموعتی، سنا جا سکے، والمرئیتی، دیکھا جا سکے. مطلب یہ. اچھا، اب اگر نوٹ کریں یہاں پہ جملے کا انالیسس تو سمپل ہے. ظاہر ہے یہ فعل ہے، یہ اس کی فاعل ہے. صلاۃ مؤنث فاعل ہے، اسی لیے مؤنث فعل استعمال ہوا. وہو مضاف الیہ. بالاذاعتین تثنیہ کا صیغہ ہے، دو نشریات سے، دو ریڈیو اسٹیشن سے. جار مجرور متعلق فعل. المسموعاتی، یہ کیا ہے؟
ये अब आप बताएं। मसमूअती किस टाइप का सीगा, इसी तरह मरइयती दोनों का मुझे बताएंगे आप। मसमूअती मफऊलतुन, जी इसम मफूल क्लियर कट समझ आ रही है, इसम मफूल सुना जा सके। तो इसका मतलब हुआ कि इसका रूट वर्ड क्या हुआ, सीन मीम आइन, समिया से, बाप समिया से हुआ ना। लेकिन ये इसम मफूल है ना, तो आपको पता है इसम मफूल जो है समिया तो है, ये तो मालूम का सीगा है, तो इसका मजहूल क्या बनेगा, मजहूल सुमिया। ठीक है, ये सुमिया से बना, सुनी जा सकती है जो चीज, तो मजहूल से बनेगा ना, तो सुमिया। तो ये हो गया, इससे डिराइव्ड है, आप समिया से डिराइव्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, और ये किस उस कैटेगरी में आएगा, सही, क्योंकि ये सही है ना। ठीक है, इसमें तो कोई वो नहीं है, सिर्फ फर्क ये है कि राउंड ता के साथ है। क्यों, क्योंकि किसकी बात हो रही है, नमाज की, सलात की, तो ये मुन्नस है तो वही सुनी जा सकती है ना। तो ये हो गया इसम मफूल। ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, मरइयती, मरइयती यहाँ तो मजरूर हालत में मरइयतुन, इसका ये कैसे बना। अब इसमें अगर आप निकालेंगे ना तो आपको पहले ये देखना होगा ये किस टाइप का है, इसका रूट वर्ड क्या है और क्या है, देखने का मीनिंग। तो रूट वर्ड बताएं क्या है, रा, रा। ठीक, रा तो हो गया माजी का सीगा मालूम का, लेकिन अगर मजहूल हो तो फिर क्या होगा, फुइला के वजन पे, फुइला के वजन पे रू, हम महमूज है ना, तो रू या, रुइया। ठीक है, रा उसने सुना, रुइया वो सुना गया, इससे फिर बना मरइयतिन मफऊलतुन। अच्छा, अब इसका लिखना है असल, और रूट वर्ड आपको पता है रा हमजा या। अब इसे मफऊलुन के वजन के ऊपर कैसे लिखेंगे हम, देखें, मर, मर हमजा के ऊपर डालना है आपने दम्मा, तो इसलिए उसकी चेयर आ जाएगी वाओ, मर ऊ, वाओ वजन का, और या के ऊपर फतह। लेकिन क्यों फतह, क्योंकि एंड पे राउंड ता भी तो लगानी है ना, क्योंकि मोनस का सीगा है तो हम मोनस ही बनाएंगे फिर। ठीक है, मर ऊ यातुन, ये असल है, पढ़ना ही कितना मुश्किल आ रहा है। अब इसके ऊपर जो ये वाला, अच्छा अब ये किस टाइप का फेल है, पहले ये भी तो देखना है ना। ये है महमूजुल आइन, क्योंकि इसका हमजा है ना दरमियान में, तो गैर सालिम है महमूजुल आइन, और नाकिसुल याई, दो इसके अंदर है, तो अब जाहिर है इसके हिसाब से चेंजेस आएंगी। तो अब चूंकि ये नाकिसुल याई है, और आपको याद होगा कि इसमें क्या चेंजेस आती हैं, ये देखें वाओ है यहाँ पे ना, और ये इसकी भी कुर्सी या वाओ है, तो यहाँ आपको चेंजेस करनी है, और वो क्या चेंजेस करनी है, उसको या से बदलना है। सिंपल इसका रूल आपने उसमें किया था ना, अगर आपको याद हो, नहीं याद तो देख लीजिएगा कि दम्मा को गिरा के क्या करेंगे, हम कसरा लगा देंगे, ये कसरा आ गया। अब इसका जो आइन कलीमा के नीचे कसरा आ गया, अब वाओ है इसके बाद, तो अब इससे पहले तो ये कंपैटिबल नहीं है ना, तो अब दूसरा इसका क्या करेंगे, इसको मुताबिकत के मुताबिक चेंज कर देंगे। किसके साथ चेंज करेंगे, या के साथ, ये, और इसके ऊपर सुकून है। अब क्या करें, अब क्या करूं, इदगाम। अच्छा, अब ये भी याद रखें कि यहाँ से ये भी हट जाएगी वाओ कुर्सी, क्योंकि या आ गया ना, या से पहले कसरा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो या से पहले कसरा, ये हट गई। अब इन दोनों का हो गया इदगाम, ये। तो अब क्या इससे बना, इसके बाद जो असल शक्ल हमारे सामने आई वो क्या है, ये मरइयतुन, मरइयतुन जो यहाँ लिखी हुई है, अलिफ लाम के साथ होगा तो अल मरइयतु। समझ आ गई, आसान है, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि देखें याद रखें ये जब प्रैक्टिस करते हैं ना खुद ब खुद समझ आ जाती है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर ये पता ही नहीं होगा ये कैसे है, तो क्या पता चलेगा ये कौन सा वाला सीखा है, हम कैसे ट्रांसलेशन सही करेंगे हैं। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे हम सही करेंगे, देखा जा सके, इस मफूल का ट्रांसलेशन तो नहीं, देखा जा सकने वाला, ये है इसका ट्रांसलेशन, सुना जा सकने वाला, वाली या वाला जो भी कहें, तो ये है जनाब
یہ اب یہ کرنے میں تھوڑی سی محنت درکار ہوتی ہے، ایسے یہ چیزیں تو ظاہر ہے نہیں آتی نا۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا غور کرنے پہ، تعمل ما یلی، غور کرنا ہے۔ کیا غور کرنا ہے؟ سلم علیہ، سلم آپ کے لیسن میں بھی استعمال ہوا، اور یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ ڈفرنٹ کلمات ہیں۔ اگر اس کو کھول کے میں لکھوں تو سین اور پھر اس کے بعد لام، رائٹ، پھر ایک لام اور ہے اور پھر میم، تو سلم، ان دونوں کو ادغام کر کے یہ فتحہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ یہ ہے فارم 2، یہ فارم 2 ہے مزید فیہی کی، اس میں ایک ایکسٹرا لام ہے اس کے اندر نا، تو یہ بن گیا سلمہ۔ اس کی اپنی رولز ہیں، انشاءاللہ یہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے، لیکن فی الحال یہاں نوٹ کریں سلم علیہ، اللہ کا صلہ اس کے ساتھ آ رہا ہے۔ صلہ جب میں کہتی ہوں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ افعال ہیں ان کے ساتھ جو مخصوص حرف جر استعمال ہوتے ہیں، ان سے جو اس کے اندر میننگ پیدا ہوتا ہے، اور اگر اس کے دوسرا کوئی حرف جر ہو تو پھر ڈیفرنٹ میننگ ہوگا۔ تو یہاں یہ چیز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ سلم علیہ، اس کا جو لفظی ٹرانسلیشن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس نے اس پر سلام کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس نے اس کو سلام کیا، اس کا یہ میننگ ہوگا۔ ای جو ہے نا، ای کو بولتے ہیں، یہ حرف ہے اور اس کا نام ہے حرف تفسیر۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یعنی کسی بات کو ایکسپلین کرنا، اس کی تفسیر کرنی ہے، تو یعنی کا لفظ، تو اس کا میننگ یعنی ہے، ٹھیک ہے۔ سلم علیہ کا میننگ ہے یعنی، قال لہ یعنی اس نے اس کو سلام کہا، اس کا مطلب یہ ہے اس نے اس کو سلام۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، پورا سلام، لیکن خالی اگر آپ نے کہنا ہے کہ اس نے اس کو سلام کیا ہے، اس نے سلام کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے السلام علیکم۔ تو یہاں سلم علیہ، اب یہاں دیکھیں اس کے سارے صیغے لکھے ہوئے ہیں، سلم، یسلم، سلم، سلم اس نے سلام کیا اسے، یسلم سلام کرتا ہے، کرے گا، سلم سلام کرو، امر کا صیغہ۔ اگر میں آپ کو اس کا مصدر بتاؤں تو وہ ہوگا تسلیم، انشاءاللہ وہ بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یہ بات ہے، اچھا یہاں پہ ویسے ہے تو نہیں، لیکن میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو صلے کے بارے میں، یہاں سلمہ کے ساتھ الا آئے گا نا، تو اس کا مطلب ہے کسی نے کسی کو سلام کیا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر سلمہ کے ساتھ لا آ جائے، سلمہ لا کا صلہ ہے، یعنی لاہو، چلیں اس لاہو لکھتے ہیں، سلم لاہو، اب اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا میننگ بالکل چینج ہو جائے گا، اس کا میننگ ہوگا کسی کو کچھ دینا، سلم لاہو، لا کا صلہ آنے سے ٹوٹل معنی چینج ہو گیا، کسی کو کچھ دینا، اس نے دیا اس کو، جو بھی چیز دی وہ آگے۔ یہاں سلم علی سے میننگ بنے گا سلام کرنا، سلم لاہو سے میننگ بنے گا کسی کو کچھ دینا۔ تو اب نوٹ کریں فعل سیم ہے، لیکن جو صلہ آتا ہے نا، صلہ سے مطلب کہ جو حرف جر اس کے ساتھ مخصوص آتا ہے، اس سے معنی ٹوٹلی سم ٹائم چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے، یہ ایکسٹرا چیز میں نے آپ کو بتائی، یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں اطلع علی الامری، اب یہ بھی آپ کا استعمال ہوا تھا، یہ سارے وہ جو افعال استعمال ہوئے تھے نا مزید فی کے، ان کو تھوڑا سا غور کرنے کے لیے کہا ہے۔ اچھا، اطلاع کا میننگ اطلاع سے تھا، علی الامری، تو کیا میننگ ہوگا کہ وہ اس کو اطلاع مل گئی یا وہ جان گیا، کس کو؟ علی الامری، معاملے کو، یعنی ٹو نو سم تھنگ، کسی بات کے بارے میں جان لینا، تو اطلاع۔ اب یہاں دیکھیں اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے، اس کو کیا میننگ ہے اس کا؟ علمہ، اس نے جان لیا، کیا جان لیا؟ اطلاع ماضی کا صیغہ، یطلع مضارع، اور اطلع امر، ٹھیک۔ تو یہ سارے صیغے آپ کو تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اچھا نیکسٹ دیکھیں، استأذنہ فی کذا، جملے چھوٹے چھوٹے دیے ہوئے نا، استأذنہ، یہ الحمدللہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اجازت، اذن کے میننگ میں نا، اس نے اجازت طلب کی، اس کی، فی کذا، فلاں کام میں۔ قضا جو ہے یہ ایکچولی اشارہ ہے نا، کنایا جس کو کہتے ہیں نا، کنائے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اجازت مانگی فلاں فلاں چیز کے بارے میں نا اس نے۔
ای ای پھر حرف تفسیر آ گیا، یعنی اس والے جملے کو ایکسپلین کیا گیا، یعنی طلبا اذنہ فیہ، مطلب یہ کہ ہی آسک ہز پرمیشن ان اٹ، یعنی اس نے طلب کیا اس کی اجازت اس میں، یعنی اپنی اجازت اس کے بارے میں نا، مطلب کسی چیز کی کسی سے اجازت مانگنا، یہ ہے میننگ۔ اور یہ یہ کون سے والی فارم ہے؟ یہ 10، اس کے اندر نا طلب کا میننگ پایا جاتا ہے، یہ طلب اسی لیے آیا، یہ الگ سے طلب کا لفظ آیا، لیکن یہ طلب کا جو میننگ ہے اس فارم کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ فارم جب آئیں گی پھر پڑھ بتاؤں گی۔ تو یہ دیکھیں اس کا ماضی استأذن، یستأذن، استأذن، ماضی مضارع امر، تو اجازت مانگو، طلب کرو، اس نے اجازت طلب کی، وہ اجازت طلب کرتا ہے، تو یہ فارم 10 ہے، یہ فارم 8 ہے، یہ فارم 2 ہے، یہ ساری مزید فی کی فارمز ہیں۔ یہاں دیکھیں اغتنما، اغتنم الفرصتا، یہ الحمدللہ آلریڈی آپ کر چکے ہیں، پیچھے آپ نے کیا تھا، کیا تھا اس کا؟ یہ ابھی آپ نے لیسن میں کیا نا کہ اس نے موقع کو غنیمت جانا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی اپرچونٹی کو اویل کرنا، تو اغتنما الفرصتا، ای پھر آ گیا حرف تفسیر انتہزہا۔ اب نوٹ کریں دونوں فعل جو ہیں نا ای کی میننگ میں استعمال ہو رہے ہیں، ہے تو دونوں ڈیفرنٹ، لیکن یہاں پہ دونوں ایک میننگ میں، نیچے دیکھیں یہ بھی دیا ہوا ہے، یہ بھی دیا ہوا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ اب آپ کہیں گے دو اگر الگ لگیں تو ایک میننگ میں کیسے استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں کا امپریشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ابھی فی الحال آپ کی وہ سٹیج نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے۔ تو اغتنما الفرصتا کا میننگ انتہزہا ہے، لیکن یہاں دیکھیں اغتنما، یغتنم، اغتنم، اور اسی طرح انتہزا، ینتہزو، انتہز، اس نے موقع کو غنیمت جانا، دونوں کا میننگ سیم ہے۔ باقی اس میں ڈفرنس کیا ہے وہ انشاءاللہ پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ اچھا اب یہ کون سے والی فارم ہے میں نے بتائی تھی آپ کو، یہ کون سی فارم بتائی تھی بتائیں؟ یہ بھی فارم 8 ہے، ٹھیک ہے، یہ والی فارم 8 ہے، اور یہ بھی فارم 8 ہے۔ جی لاسٹ بھی دیکھ لیں، تراوہا یا تراوہو، نوٹ کریے گا کیا میننگ تھا اس کا، پہلے ہی بتائیں یہ فارم کون سی تھی، یہ 8 نہیں ہے، شروع میں تا آ رہا ہے، 6، ٹھیک۔ اب یہ ساری مزید فی کی فارمز ہیں جو انشاءاللہ آپ نے پڑھنی ہے، کافی آپ کو اس کا اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے نا فرق تو آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن کیسے؟ روٹ ورڈ سے۔ ابھی میں جسٹ آپ کو اوور آل بتا رہی ہوں۔ تراوہا یا تراوہو کا میننگ کیا تھا؟ ٹو ویری کرنا، فلکچویٹ کرنا، ٹھیک ہے، الگ الگ باری باری آنا، تو وہ میننگ میں تھا۔ تو الحمدللہ یہ تھوڑا سا آپ کو میں نے غور کروایا فارمز کے اوپر، سب کے اندر روٹ ورڈ کے علاوہ کچھ لیٹرز ایڈ کیے گئے ہیں، کسی میں 2، کسی میں 3، کسی میں 1۔ اب سلمہ کے اندر کتنے لیٹر ایڈ کیے گئے؟ 1 جو آئین کلمہ ہے۔ اچھا اتالیہ کے اندر کتنے ہیں؟ 2، حمزہ اور تا تو نظر نہیں آ رہا، وہ کچھ چینجز ہوئی ہیں۔ استأذنا، اس کے اندر کتنے ایڈ کیے گئے؟ 3، حمزہ، سین، تا، شروع میں جو آ رہے ہیں نا حمزہ، سین اور تا، حمزہ وصلی ہے۔ اغتنما، اس میں کتنے ہیں؟ 2، حمزہ اور تا۔ انتہزا، اس میں بھی 2، حمزہ اور تا۔ تراوہا، اس کے اندر بھی 2 ہیں، کیا؟ تا اور الف۔ اس طرح سے روٹ ورڈ کے علاوہ کچھ ایڈ کیے جاتے ہیں لیٹرز، جس سے یہ فارمز مزید فی بنتی ہیں۔ یہ ایک ایک کو الگ الگ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ صرف آپ کی ایک کہتے ہیں نا ایک ہلکا سا ریویو ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے ساتھ ایک فیلنگ ڈیولپ ہو جائے، تو جب یہ آپ پڑھنے کے لیے آئیں تو آپ کو مشکل نہ لگے۔ اوکے اب آ جائیں آگے، نیکسٹ لاسٹ 2 جو ہیں ایکسرسائزز، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاتی، مضارع الافعال الآتیہ، یہ تھوڑے سے دیے گئے ہیں فعل جو آپ کے لیسن میں استعمال ہوئے، ان کے مضارع لکھنا ہے،
اور 18 نمبر میں جمع لکھنی ہے، پلورل لکھنی ہے، واحد دی ہوئی ہے، پلورل لکھنی ہے آپ نے، یہ تو یقیناً آپ خود لکھیں گے۔ اور 19 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاتھی مفرد لائیے، مفرد کس کی؟ شؤون اور مناہج کی، ان دونوں کی مفرد بتائیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، میرا خیال آنی چاہیے، آپ نے اس میں دیکھی تھی۔ مناہج کی، منہج میں نے کئی دفعہ آپ کو ذکر کیا۔ شؤون، شؤون کی واحد کیا ہے؟ شأنون، ٹھیک ہے، شأنون آپ کی وکیبلری میں موجود ہے، شأنون، ٹھیک ہے۔ اور اس کی منہج وہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، لمبا لیسن تھا، بہت چیزیں تھیں، لیکن زیادہ تر تو پریکٹس تھی، ٹو بی فرینک، تو آپ نے الحمدللہ اس کو کمپلیٹ کیا۔ یہ آپ کی ساری وکیبلری ہے، اور وکیبلری بہت اچھی ہے بک 3 کی، بہت ڈیٹیل سے، اگر واحد آیا ہے تو اس کا جمع بھی بتائی جاتی ہے، پلورل بھی بتایا جاتا ہے، اسی طرح صیغے جو آتے ہیں ان کی ڈیٹیل، کچھ اگر کسی قسم کے مختلف قسم کے جملے ہیں ان کو بھی بتایا جاتا ہے، دیکھیں اس سے ریلیٹڈ چیزیں بھی بتائی جاتی ہے، تو بہت اچھی وکیبلری ہے۔ وکیبلری جو ہے یہ آپ کی، یہ انتہائی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اسی سے آپ لینگویج پہ عبور حاصل کریں گے۔ اچھا جی، اب آ جائیں یہ کیا ہے؟ چونکہ آپ نے اتنی بہت ساری چیزیں اب جو پڑھی ہیں، اور خاص طور پہ اسم فاعل، اسم مفعول، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ قرآن میں بہت استعمال ہوتا ہے، حدیثوں میں، قرآن میں تھوڑی سی اگزامپل آپ نے دیکھی، ان کا ایک انہوں نے الگ سے چارٹ بنایا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اسم فاعل اور اسم مفعول کا، پھر ان کی ٹائپ کے اعتبار سے۔ یہ پہلے والا جو اس کا کالم ہے، اس میں کیا ہے؟ نوع الفعلی، فعل کی ٹائپ، جیسے آپ نے ابھی لیسن میں کیا ہے کہ کس فعل کی ٹائپ سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ یہ جو ہے صفت کے سیغے نا، ڈرائیو کیے ہوئے فعل سے یا مصدر سے، تو یہ وہی بتایا گیا ہے۔ تو یہ جس فعل کی ٹائپ سے ان کو ڈرائیو کیا گیا، نکالا گیا ہے، مشتق کیا گیا، یہ وہ والے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ فعل بھی لکھ دیا تاکہ آپ کو پتا ہو۔ پھر اسم فاعل جو مطلب جو اصل میں نہیں، جو چینج ہونے کے بعد ہمارے سامنے ہے، پھر اس کے بعد اس کی اصل، کہ جو اصل میں وزن پہ ڈالیں، پھر اسم مفعول اور اس کی اصل، جو آلریڈی آپ کر چکے ہیں۔ آپ جو ایکسرسائزز لکھیں گے وہ اس پیٹرن پہ آپ لکھیں، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں ادھر نیچے، یہاں ہے سالم۔ اب سالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں نہ تو حمزہ ہو، نہ ہی کوئی حروف علت ہو، نہ دو جنس کے لیٹر ہو، تینوں چیزیں نہ ہو، تو وہ کاتبہ سے کاتبن، اور اس کی اصل کی ضرورت ہی نہیں، تو اس لیے مکتوبن، دونوں اسم فاعل اسم مفعول، دونوں کے لیے اصل نہیں کیونکہ وہ صحیح ہے۔ مضاف، مضاف آپ سب کو پتہ ہے کہ جس کے عین کلمہ لام کلمہ ایک جنس ہے، تو اس کا فعل لکھا گیا ہے، اور اس سے پھر دیکھیں سارن، اور اس کی جو اصل تھی ساررن اور مسرورن، اس کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ یہ اسی اصل پہ ہے۔ پھر نیچے جو ہیں سارے، پھر وہ آ جاتے ہیں کیا کیا؟ محموز، مثال، اجوف، ناقص، اور پھر اس کے بعد اس کی ڈفرنٹ چینجز کہ فا کلمہ، عین کلمہ، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، یہ تینوں پھر اس کی کیٹیگری، تو تینوں کے حساب سے پھر الگ الگ فعل ہے نا، سب کی مثال دی ہوئی ہے۔ یہ ہو گیا اس کا، اور اس کا پھر یہ دیکھیں اسم فاعل۔ اب یہاں کیا فرق ہے؟ کیوں؟ کیونکہ فا کلمہ میں ہے نا، تو اسم فاعل میں پھر کیا ہوتا ہے؟ فاعلن، تو اس کا فا کلمہ ہی حمزہ ہے اور اس کے بعد الف آ رہا ہے، تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ دونوں مل کے حمزہ اور وہ الف، پھر اس کے اوپر مد لگاتے ہیں۔ یہ تو آپ کو رول پتہ ہے نا، یا دو حمزہ ملے، دو حمزہ، ٹھیک ہے، یا پھر حمزہ اور الف دونوں، تو دونوں سے کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے اوپر اس طرح کر کے مد لگا دی جاتی ہے، تو یہ رول ہے نا، یہ تو آپ کو الحمدللہ پتہ ہے۔ تو اسی لیے آخذن فاعلن کے وزن کے اوپر، ٹھیک، اور مأخوذن مفعولن اوریجنل۔ پھر اسی طرح یہاں دیکھیں سأل سے سائلن مسئولن، کوئی فرق نہیں، قرأ سے قاریٌ مقرون، سیم۔ اب آ جائے مثال، الواوی یائی دونوں کی، وزنا یا سیرا،
वाजिनुन, यासिरुन, कोई डिफरेंस नहीं, सेम उसी तरह, कोई उसके अंदर चेंजेस नहीं। डिफरेंस है मतलब कि असल नहीं है उसकी कोई, ओरिजिनल पे वावी और उससे। अजवफ और नाकिस में फिर अगर आप नोट करें तो डिफरेंट है, अजवफ वावी, अजवफ याई। अब याद रखें अजवफ वावी और याई, इससे इस सब फाइल में तो सिंपल आइन कलिमा हमजा में बदल देना आपने, बस कुछ नहीं करना। ये देखें, ये असल है और ये उसके बाद हमजा में बदल के सिर, देखें काविलुन से काइलुन, सिंपल। दोनों में याई और अजवफ का तो कोई टेंशन ही नहीं। और जो इसम मफूल है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, और वो क्या है, मकबूलुन से मकूलुन, यानी उसकी गिरा देते हैं एक कलिमा, और ज़ाहिर है पहले इंतकाल हरकत, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और इसके अंदर भी वाव को या से बदल के, तो ये तो आपको पता है। इसम मफूल में थोड़ी सी आप चेंजेस करेंगे। नाकिस में क्या होता है, नाकिस चूंकि आपको पता है या है एंड पे, तो इसमें फिर क्या होता है, एक तो मनकूस का रूल आ जाता है। तो इसमें फिर आपने देख लिया मनकूस के एतबार से यहाँ पे दा इन नकिरा हालत में, और उसके अलावा अलिफ लाम के साथ फिर या यूज होती है, और ये असल भी यहाँ पे बताई हुई है, उससे कैसे चेंज है ये आपको आता है। और इसी तरह इसम मफूल में भी वो भी चेंज आपको पता है। तो ये पूरा ये चार्ट बहुत अच्छा है, ये आप हैंडी रखें और इससे आप देख सकते हैं क्या चेंजेस हैं। पॉइंट टू रिमेम्बर देखें और फिर लेसन ख़त्म करते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, इसलिए नोट करते जाएं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है इसमें, पैसिव वॉइस, और किस में, सालिम, मिसाल, नाकिस एंड मुदाफ, तमाम वर्ब से मजहूल, मजहूल बनाया है। ये कीला देख लें आपके सामने, फीला के वज़न पे बी आ, जीदा, ये सब एक ही वज़न के ऊपर है, ठीक है। इसके बाद फेल मुदारे में देख लें, इसके अंदर ज़ाहिर है चूँकि फेल मुदारे में डिफरेंट होता है वज़न, तो उसके एतबार से फिर अलिफ आ जाता है और ये चेंज आ जाता है। मुताबकत, यहाँ पे फिर युकालू की एग्जांपल दी गई है, देखें, इट इज़ सेड, युकालू इन हाजल, ये सेम आपने लेसन में इस तरह का जुमला पढ़ा था ना, कहा जाता है, कहा गया है, किसने कहा है ये नहीं पता, कहा जाता है। फिर इसी तरह यहाँ देखें हुना तो बाओ, ये सेम एग्जांपल यहाँ पे ये भी आ गई। और इसके बाद नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 में फिर इसम फाइल, ये भी इसी तरह सालिम से और सब से। ये एग्जाम्पल जितनी आपने किए हैं बहुत दफ़ा कर लिए हैं, ये मैं दोबारा नहीं दोहरा रही, ये आपके सामने। अगर आपको थोड़ा बहुत समझना है तो मज़ीद इसको पढ़ेंगे तो फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और नंबर 3 इसम मफूल, ये भी सारे वही देखें, ये फेल और उसके मुताबिक फिर यहाँ पे उसके सीगे दिए गए हैं इसम मफूल के। इसके बाद फिर इनको अलग अलग भी बता दिया, अजवफ से और सब डिफरेंट उनसे अफ़ाल से, ये भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये सारे आपने लेसन में ऑलरेडी किए हैं, नाकिस याई, नाकिस वावी सारे। तो ये हो गया आपका लेसन ख़त्म। तो मैंने बहुत दफ़ा दोहरा दिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि अब मुझे मज़ीद दोहराना। बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद लेसन था ये, लेसन नंबर 5 बुक 6 का लास्ट लेसन। क्यों? क्योंकि ये सब सीगे कुरान में बहुत इस्तेमाल हुए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इस लेसन को रिपीट करें, जब भी आपको टाइम मिले ना, जैसे कभी फारिग वक्त हो तो निकालें और इसको देखें, क्योंकि ये सब सीगे इस्तेमाल हुए। इनकी पहचान बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जिनकी असल कुछ है और कुछ। क्यों? क्योंकि मीनिंग बदल जाएगा। अगर आपको उसका पता ही नहीं होगा ये कौन सा सीगा, तो माना तो नहीं सही करेंगे ना आप, तो इसलिए इसको ज़रूर दोहराएं।